بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں احسان اللہ منصور۔ اس وقت طالب علموں کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ حافظے کی شکایت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ وہ لوگ یہ باور کرواتے ہیں کہ جو سبق ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ طلبہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح عام لوگ جو سیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں یاد کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آج انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ راؤنڈ اباؤٹ 25 کے قریب ایسے ٹپس آپ کو دیے جائیں کہ اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ طالب علم بالخصوص ان ٹپس کا بھرپور فائدہ اٹھا کے اپنے سبق کو یاد کرنے کے حوالے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عام لوگ جو تعلق رکھتے ہیں سیکھنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، ہم چاہیں گے اگر وہ بھی ان ٹپس کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ ملے گا۔ تو ان ٹپس میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کلاس روم میں بیٹھنے والے دو طرح کے طلبہ ہیں۔ ایک قسم ان طالب علموں کی ہے جو بالکل استاذ کے قریب بیٹھتے ہیں، پہلی لائنوں میں بیٹھتے ہیں، اور ایک قسم ان طلبہ کی ہے جن کو بیک بینچر کہا جاتا ہے، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی دور استاد سے بیٹھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ دراصل ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر سب سے پہلے جو بیٹھے بچے ہیں ان سے سبق سنیں گے، اور جب تک ہماری باری آئے گی تو شاید پیریڈ ختم ہو چکا ہوگا یا ویسے ٹیچر کا موڈ ہی چینج ہو جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو ٹیچر سے دوری ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یادداشت کے حوالے سے، کیونکہ یہ ان کا بیٹھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس سبق میں اتنی دلچسپی نہیں لینا چاہتے جتنی کہ پہلی لائنوں میں بیٹھنے والے طالب علم اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اگر سمجھنا ہو تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین سکھانے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی مجلس ہے، صحابہ تشریف فرما ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں ایک ایسا شخص آیا جس کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا، اور شخصیت کیا تھی؟ بڑی پرنور اور بڑی پروقار، مگر ہم حیران اس بات پر تھے کہ جب وہ شخصیت آئی تو نہ تو ان کے قدموں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کچھ گرد پڑی ہوتی تو ہم کہہ سکتے کہ بندہ بڑی دور سے سفر کر کے تشریف لایا ہے، نہ ہی ہم ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے کوئی اثرات دیکھ رہے تھے۔ بہرحال وہ شخص آیا اور اس نے آتے ہی ہماری مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اپنی سیٹنگ کی کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص نے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے گھٹنوں پر رکھ دیے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص نے اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنے کے ساتھ ملا کے اس کلاس کے اندر آپ نے آپ کو اس طرح بٹھایا کہ بالکل دیکھنے کے حوالے سے توجہ بھی بھرپور تھی، فزیکلی بھی قریب ہیں اور جسمانی طور پر ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ مینٹلی بھی قریب ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آنے والی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال و جواب شروع کر رہی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ شخصیت اٹھ کے ان ساتھیوں سے باہر نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگوں جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو صحابہ کہنے لگے جی نہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں اللہ کا دین سکھانے آئے تھے۔ ہمیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے جو بھی بندہ سیکھنا چاہتا ہے بالخصوص طالب علم، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کی قربت میں بیٹھے۔ یہ جو دور دور ہو کے بیٹھنا یہ ان کی طبیعتوں کی اکتاہٹ کا اظہار کرنے کی ایک علامت ہے، اور ان کے نزدیک شاید یہ پیریڈ، یہ درس، یہ سبق کوئی اتنا اہم نہیں ہے، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ لیکن ان کا یہ بیٹھنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ جو فرنٹ پہ بیٹھنے والے بچے ہیں ان کی توجہ جس قدر اپنے سبق پر یا استاذ کی باتوں پر ہوتی ہے اتنی توجہ دور بیٹھنے والے لوگوں کی نہیں ہوتی۔ ہم نے بڑی دفعہ یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جو لوگ دور بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو کے دوران وہ آپس میں نقد تبصرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو جنہوں نے نقد تبصرے کرنے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ان کی توجہ بولنے والے کی طرف، سکھانے والے کی طرف بالآخر کتنی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ سمجھنے کے لیے، سبق یاد کرنے کے لیے اور درس سمجھنے کے لیے یا جو کچھ بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں ان میں جو بہت بنیادی چیز ہے وہ ٹیچر کی قربت ہے۔ جتنا آپ ٹیچر کے قریب بیٹھے ہوں گے اتنا آپ کی توجہ بہتر ہوگی، جتنا آپ اپنے ٹیچر سے دور بیٹھے ہیں اتنی آپ کی توجہ کمزور ہوگی، اور ظاہر ہے ایک چیز کو آپ نے توجہ سے سننا ہی نہیں ہے تو اس کا اگلا سٹیپ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ آپ کی زندگیوں کا حصہ بنے اور صحیح سمجھ آئے، تو اس کے لیے کلاس میں بیک بینچر بننے کی بجائے جتنا اپنے ٹیچر کے کلوز ہوں اتنا بہتر رہے گا۔ یہی طریقہ استعمال کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کلاس میں آ کے تو فزیکلی قربت بھی چاہیے اور مینٹلی پوری توجہ چاہیے. تو یہ بیٹھنے کا جو مرحلہ ہے جو طالب علم انشاءاللہ بیک بینچر بننے سے بچ جائیں گے اور پہلی صفوں میں بیٹھیں گے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں جمعہ کا موقع ہے تو دنیا میں سب سے بڑے معلم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جیسا کوئی معلم ہو نہیں سکتا. تو آپ نے جو کلاس روم کی سیٹنگ بتلائی ہے اور اس سیٹنگ میں جو سٹنگ کا ماحول سمجھایا ہے وہ پہلی صفوں کو آپ نے فرشتوں کی صفیں قرار دیا اور یہی ذہن دیا ہے کہ جو پہلی صفوں میں آ کے بیٹھے گا اس کی یہ فضیلت ہے, جو بعد میں اس کی یہ فضیلت ہے. اور بعض جگہوں پر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پہلی صفوں میں ملنے والے آگے رہ جائیں گے اور جو پیچھے پیچھے رہنے والے ہیں وہ قیامت کو بھی پیچھے رہ جائیں گے. یہ ذہنی طور پر پیچھے رہنا اور کوششوں کے اندر بھی پیچھے رہنا یہ کامیابیوں سے دور ہونے والی ایک اپنی ہی کوشش ہے جو کہ مناسب نہیں ہے. تو ہم دنیا کے سب سے بڑے استاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکٹیشنز دیکھیں اور آپ کے طالب علم دیکھیں اور اس وقت جو کلاس روم کا ماحول ہے اس کو دیکھیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سبق یاد کرنے کا بہترین مرحلہ خوش اسلوبی سے ہم حل کر جائیں, اس کو کامیابی سے ہم مکمل کر جائیں, تو میری گزارش ہے اپنے طالب علم بہنوں سے, بھائیوں سے اور جو بھی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سکھانے والے کے متعلق جو ان کا بیٹھنے کا تصور ہے جتنی قربت میں تبدیل کریں گے اتنا بہتر رہیں گے, جتنی دوریاں ہوں گی اتنے اپنے سبق کو یاد کرنے کے پہلے مرحلے کا وہ نقصان کر بیٹھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں